مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مدرسے میں موجود تھا، ایک بوڑھی اماں آئی، اس کے ساتھ بوڑھا ان کی جو ہسبینڈ میں کہوں گا بابا آ گئے، بڑے مشکل سے بیچاروں کا چلنا پھرنا، اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں جیسے ہی در سے فارغ ہوا دعا سلام کی، میں نے کہا اماں خیریت، ابا خیریت؟ کہا جی بیٹا اپنے اماں ابا کا اب ہمیں جانتے ہو؟ میں نے کہا نا جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اماں جیسی ہو تو اماں کہہ دیا، بابا ابا جیسا ہے تو ابا کہہ دیا۔ وہ رونا شروع ہو، میں نے کہا اماں بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولوی صاحب ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کے آسرے پر ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، یہ دن کو بھی جاب رات کو بھی جاب، تاکہ بیٹے کا مستقبل بنا ہے۔ اللہ کی شان، وہ بیٹا پہلے چرس وغیرہ پھر بڑھتا 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 یہاں تک کہ اب یہ پوڑیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں، آئس وغیرہ پوڑیاں ہیروئن وغیرہ، ان چیزوں میں شرابوں میں مبتلا، ہفتے ہفتے تک گھر نہیں آتا، اور جو ہم کماتے ہیں اس بڑھاپے کی حالت میں گھر میں بچوں کے لیے ٹافیاں وغیرہ رکھتی ہوں، اس کو بیچتی ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اس حال میں آتا ہے کہ میں دیکھ کے میرا دل پھٹنا، اور آتے ہی گالیاں برا بلا، کبھی ایک چیز اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، میں ان کے قدموں پہ گر رہا ہوں کہ بیٹا نہ کر، باس آ جا، بیٹا نہ کر۔ ان کے لیے رشتہ بھی طے کیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو پیسے ہفتے میں جمع کرتی ہوں وہ آ کے مجھ سے لے جاتا ہے، میرے زیورات تو پہلے ہی لے گئے، ختم کر دیا، گھر کے برتن وغیرہ، گھر کا فریج وغیرہ، سلائی مشین وغیرہ۔ مولوی صاحب کچھ کرے، اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آپ کا مدرسہ ہے، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہو، ان بچوں کے ذریعے ختم کروا دے کہ اللہ میرے بیٹے کو موت دے دے تاکہ ہماری جان چھوٹ، ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ یقین جانے اماں کا یہ لفظ نہیں تھا، اس نے دل کو چھو لیا۔ میں نے کہا اماں کہاں بیٹا، ہم تو مر چکے ہیں، ہم تو صرف لاش ہیں۔ جب اپنے نوجوان بیٹے کو اس حال میں دیکھتے ہیں، جس کے لیے ہم اس قدر باغ دوڑ کر رہے تھے، جس کے لیے ہم اس قدر محنت کر رہے تھے، نہ دن کو دیکھ رہے تھے نہ رات کو، اس کے والد صاحب یہ بڑا سامنے موجود ہیں، یہ نہ دن کو دیکھتا نہ رات کو، بس تھوڑی سی محنت کرنی، بیٹا پہنچنے والا ہے، جب بیٹا جوان ہو جائے گا پھر ہم دونوں آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، بیٹا کمائے گا۔ اور اب حال یہ ہے کہ بیٹا پوچھ بھی نہیں رہا، اور اگر گھر پہ آتا بھی ہے تو صرف اپنے مقصد کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ لے جائے، اس کو آگے بھیج دے اور اپنی نشے والی لت کو پوری کر دے۔ میں نے کہا اماں دعا کریں بس، اور یقین جانے میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جھوٹ نہیں کہوں گا، کہ اس بوڑھی اماں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور ہاتھوں کو اوپر اٹھائے کہ اللہ جو بھی اس میں مبتلا ہیں، جو لانے والے ہیں، جو بھیجنے والے ہیں، جو اس کے آگے سپلائزر وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ سب کو تباہ کر دے۔ آپ خود سوچیں ان کے یہ الفاظ عرش کو چیرتے ہوئے نہیں جائیں گے؟ ارے خدا را، چند پیسوں کے خاطر، دولت کے خاطر نوجوانوں کو کس راہ پر لگا دیا یار، کس طرف لگا دیا یار۔ یہی نوجوان یہ ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہیں، بنیاد، اور ان کا کردار ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی نوجوان مسلمانوں کا معمار ہیں آنے والے وقتوں میں۔ جب یہ معمار اس حال میں ہوں گے تو آگے کیا ہوگا؟
تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب کا پینا، اسی طرح جوا وغیرہ، اسی طرح جو تیروں کے ذریعے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو نظر نیاز درگاہوں پر لے کے جانا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اور یقیناً یہ شراب جو ہے نا، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی نقصانات، دینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کے اندر بھی نقصانات، لیکن یاد رکھیں اس کے جو دنیاوی نقصانات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آنے والے جمعے پر بحث کروں گا، اور جو دینی اخروی جو نقصانات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب کا پینا، جب پینا حرام ہے تو شراب کا لانا بھی حرام، شراب بیچنا بھی حرام، شراب کے پیسے بھی حرام، اور اسی طرح والمیسر اور جوا وغیرہ۔ تو انشاءاللہ آنے والے جمعے پر اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔